بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے جو اس کی زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کسی انسان اور حالات اور انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہی سب سے بڑی پناہ ہے۔ انسان کے اصل عزت دار ہونے کا ثبوت اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کا برتاؤ ہوتا ہے، کیونکہ سچائی اور وقار صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے دکھوں سے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے تو وہی دکھ اسے مضبوط بنا اور انسان ہونے کا اصل ہنر سکھا دیتے ہیں۔ علم انسان کو طاقت دیتا ہے مگر شعور اسے صحیح راستہ عطا کرتا ہے، کیونکہ طاقت اگر شعور کے بغیر ہو تو انسان اندھا بادشاہ بن جاتا ہے۔ عقل انسان کو یہ بتاتی ہے کہ کیا ممکن ہے، لیکن ایمان اسے سکھاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور یہی توازن انسان کی اصل پہچان بنتا ہے۔ دانائی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہر شخص تمہاری طرح نہیں سوچتا، اور یہی فرق زندگی کو خوبصورت بھی بناتا ہے اور مشکل بھی۔ زندگی بار بار وہی سبق دہراتی ہے جب تک تم سچ میں اسے سمجھ نہ لو، کیونکہ سیکھنے کا عمل صبر اور برداشت سے مکمل ہوتا ہے۔ وقت ایک ایسا استاد ہے جو ہر کسی کو سکھاتا ہے مگر اس کے سبق اکثر دردناک اور گہرے ہوتے ہیں جو انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ سچ بولنے کا مطلب صرف الفاظ ادا کرنا نہیں بلکہ دل سے جھوٹ کا انکار کرنا ہے، کیونکہ سچ زبان سے نہیں نیت سے نکلتا ہے۔ جو شخص اپنے اندر کے خوف کو پہچان لیتا ہے وہ باہر کے ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل قید انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر خاموش انسان کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو شور میں سنائی نہیں دیتی، مگر وہ کہانی اس کی آنکھوں میں لکھی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کے ساتھ ایماندار نہیں ہوتا وہ دنیا کے کسی رشتے کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہ سکتا، کیونکہ سچائی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ عقل کہتی ہے برداشت کرو اور دل کہتا ہے چیخ دو، مگر دانا وہ ہے جو دونوں کے درمیان خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ حقیقت اکثر بہت سادہ ہوتی ہے مگر انسان اپنی خواہشات اور خود غرضیوں سے اسے پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ حقیقت کی آنکھوں میں دیکھنا آسان نہیں، کیونکہ وہ تمہیں تمہارے نقاب کے بغیر پہچان لیتی ہے۔ زندگی ایسے سوالوں سے بھری ہے جن کے جواب صرف وقت کے پاس ہوتے ہیں، اور وقت ہی ان سوالوں کو معنی دیتا ہے۔ عقل وہ تحفہ ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے، مگر غرور وہ زہر ہے جو اسی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کو بدلنے کی خواہش رکھنے سے پہلے خود کو بہتر بنانا زیادہ عقل مندی ہے، کیونکہ جب انسان خود بدلتا ہے تو اس کی تبدیلی سے دنیا خود بخود متاثر ہو جاتی ہے۔ انسان کو سب سے پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ اسے سب کچھ نہیں معلوم، کیونکہ علم کی ابتدا ہمیشہ اس اعتراف سے ہوتی ہے کہ میں نہیں جانتا۔ ہر سچ تلخ نہیں ہوتا مگر جو سچ میٹھا لگے وہ اکثر ادھورا ہوتا ہے، کیونکہ مکمل سچ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کڑوا ضرور ہوتا ہے۔ وقت کا درست استعمال سیکھ لو ورنہ وقت تمہیں استعمال کر لے گا، کیونکہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ زندگی کی قدر کھو دیتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو ہر بات جانتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اسے کیا جاننا ضروری ہے۔ دانا انسان اپنے دشمن سے بھی سبق سیکھ لیتا ہے مگر احمق اپنے دوست کی نصیحت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اصل دانش وہ ہے جو انسان کو خود سے قریب کر دے، دنیا سے نہیں، کیونکہ خود شناسی ہی ہر علم کی بنیاد ہے۔ جو انسان اپنی سوچ پر قابو رکھتا ہے وہ دنیا کے شور میں بھی پرسکون رہتا ہے، کیونکہ سکون کا تعلق ماحول سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر دنیا کی ساری کامیابیاں ناکامی بن جاتی ہیں، کیونکہ کامیابی وہی ہے جو آخرت میں بھی روشنی بن جائے۔ جو انسان آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے وہ دنیا کے دھوکے اور فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا صرف تقدیر نہیں بدلتی بلکہ دل کو سکون اور امید بھی دیتی ہے۔ اللہ کی عبادت انسان کو دنیا کی خواہشوں کی قید سے آزاد کر دیتی ہے، کیونکہ سجدے میں جھکنے والا دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ کامیابی کے راستے میں پہلا قدم ہمیشہ سب سے مشکل ہوتا ہے، مگر جو یہ قدم ہمت سے اٹھا لے وہ منزل سے کبھی دور نہیں رہتا۔ اللہ کی طرف بڑھایا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ رب وہ ہے جو نیتوں کے صدق کو پہچانتا ہے۔
عقل وہ چراغ ہے جو انسان کو اندھی خواہشوں کے جنگل میں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اس چراغ کو بجھا دے وہ خود اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سکون کوئی چیز نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جو انسان خود پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی ہر جنگ جیت لیتا ہے، کیونکہ خود پر اختیار ہی اصل کامیابی ہے، خود پر قابو ہی اصل بادشاہی ہے، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو زیر کر لیا اس نے کائنات کو سمجھنے کی راہ پا لی۔ انسان اپنی غلطیوں سے بڑا بنتا ہے اگر وہ ان سے سیکھنے اور خود کو بدلنے کی ہمت رکھتا ہو۔ اپنی سوچ کو بہتر بنا لو، تمہیں دنیا خود بخود خوبصورت لگنے لگے گی، کیونکہ دنیا تمہارے زاویہ نظر میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوتا جس کے پاس علم، تجربہ اور صبر ہو، کیونکہ یہی خزانے زندگی کو کامیابی میں بدل دیتے ہیں۔ سچائی اکثر خاموش رہتی ہے مگر اس کی گونج دلوں میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اپنے دکھوں کو خدا کے سامنے بیان کرو، کیونکہ انسان کے سامنے شکایت کرنے سے دل ہلکا نہیں ہوتا، مگر خدا سے بات کرنے سے روح پرسکون ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنی ذات سے صلح کر لیتا ہے وہ دنیا سے کبھی جنگ نہیں کرتا، کیونکہ اسے سکون اپنے اندر ہی مل جاتا ہے۔ وہ شخص سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے جو کم بولتا ہے مگر گہرائی سے سنتا ہے، کیونکہ سمجھ الفاظ میں نہیں احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب لفظوں میں نہیں بلکہ خاموش آنکھوں میں ملتی ہے، جہاں احساس لفظوں سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ ہر بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وقت خود ایک دن سب وضاحتیں دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا سب سے بلند جواب ہوتا ہے، کیونکہ ہر سوال زبان سے نہیں دل سے سمجھا جاتا ہے۔ اصل دانش یہ نہیں کہ تم کتنا بولتے ہو، بلکہ یہ کہ تم کب خاموش رہنا جانتے ہو۔ جتنا زیادہ تم زندگی کو سمجھو گے اتنا ہی کم اس پر قابو پانے کی کوشش کرو گے۔ خاموشی میں وہ طاقت ہے جو شور میں کبھی نہیں ملتی۔ کسی کا سکون چھین کر تم اپنا سکون کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے دل کو آزاد کرنا ہے۔ اپنی زبان پر قابو پا لینا اپنی زندگی پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے۔ جسے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکنے کی ہمت ہے وہ کسی سے دھوکا نہیں کھاتا۔ دنیا کی سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ تم جان لو ہر چیز تمہارے کنٹرول میں نہیں۔ تم دنیا کو بدلنے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی سمجھو گے کہ اصل تبدیلی تمہارے اندر چاہیے۔ محبت عقل سے نہیں، مگر عقل کے بغیر محبت ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ عزت اور وقار تبھی بڑھتا ہے جب تم 3 جگہوں پر شرمانا چھوڑ دیتے ہو۔ نمبر 1، حق لینے میں، کیونکہ جو اپنا حق نہیں مانگتا وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ نمبر 2، سچ بولنے میں، کیونکہ سچائی ہمیشہ عزت کا راستہ کھولتی ہے۔ نمبر 3، اور غلط لوگوں کو چھوڑنے میں، کیونکہ وقار وہیں زندہ رہتا ہے جہاں خودداری ہوتی ہے۔ جو لوگ تمہیں سبق دیتے ہیں وہ تمہارے سب سے بڑے استاد ہوتے ہیں۔ تمہاری خاموشی اگر مضبوط ہے تو تمہیں کسی شور کی ضرورت نہیں۔ جو اپنی انا سے اوپر اٹھ جائے وہی اصل علم کو چھو سکتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم بحث چھوڑ دو اور سکون بچا لو۔ زندگی کا اصل امتحان کامیابی نہیں بلکہ وہ 3 چیزیں ہیں جن میں انسان کا سکون چھپا ہوتا ہے۔ دل کی نرمی، کیونکہ سخت دل کبھی راحت نہیں پاتا۔ ضمیر کی سچائی، کیونکہ جھوٹ کا بوجھ سکون چھین لیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ، کیونکہ یقین ہی وہ طاقت ہے جو ہر خوف کو مٹا دیتی ہے۔ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ سچا ہے وہ دنیا کے ہر دھوکے سے بچا رہتا ہے۔ ہر زخم وقت سے نہیں شعور سے بھر جاتا ہے۔ جو اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے وہی اپنی طاقت کو پہچانتا ہے۔ عقل یہ نہیں کہ تمہیں ہر جواب معلوم ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم جان لو کب خاموش رہنا ہے۔ تمہارے فیصلے تمہارے مستقبل کی بنیاد ہیں، اس لیے انہیں جلدی میں مت لو۔ اصل علم وہ ہے جو انسان کے رویے کو نرم کر دے۔ ہر تجربہ تمہیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتا ہے، چاہے وہ خوشی کا ہو اور درد کا۔
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ جو آپ کے سامنے ہنستا ہے اور وہ جو پیچھے سے آپ کی جوڑیں کاٹتا ہے؟ یاد رکھیں، اصل دشمن وہ ہے جو چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے مگر دل میں زہر چھپائے ہوتا ہے۔ یہ منافق لوگ خاموشی سے ڈستے ہیں، اور جب تک انسان کو ہوش آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 40 خطرناک نشانیاں بتائیں گے جنہیں پہچان کر آپ اپنے آپ کو منافق لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، منافق انسان ہمیشہ دوسروں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور۔ اس کی باتوں اور اعمال میں تضاد نمایاں ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے آپ کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے فائدے کے لیے رشتہ اور دوستی اور ایمان تک بدل لیتا ہے۔ اس کے لیے اصول نہیں، مفاد اہم ہوتا ہے۔ خوشی کے وقت تو ساتھ دکھائی دیتے ہیں مگر مشکل وقت میں ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ نمبر 3، منافق انسان وعدے تو بڑے زور سے کرتا ہے مگر وقت آنے پر وہ وعدے توڑ دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ دوسروں کے راز امانت سمجھ کر نہیں رکھتا بلکہ موقع ملتے ہی افشا کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے راز اکٹھے کرتے ہیں تاکہ وقت آنے پر انہی رازوں سے آپ کو برباد کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں اور دوسروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے دشمنوں سے خفیہ رابطے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ نمبر 6، وہ ظاہری نرمی اور مسکراہٹ سے دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے مگر دل میں بغض اور حسد چھپائے رکھتا ہے۔ 7، منافق انسان باتوں میں بہت مٹھاس رکھتا ہے لیکن اس کا مقصد صرف اپنے مطلب کا حصول ہوتا ہے۔ نمبر 8، وہ سچ بولنے سے ہمیشہ گریز کرتا ہے کیونکہ جھوٹ اس کے مزاج کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ نمبر 9، ایسے لوگ دین اور اخلاق کی بات تو کرتے ہیں مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 10، وہ ہمیشہ دوسروں کے اعمال میں نقص نکالتے ہیں تاکہ اپنی کمزوریوں سے توجہ ہٹا سکیں۔ یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو احساس دلائیں کہ آپ ناکام ہیں۔ ان کا دیا گیا مشورہ بظاہر میٹھا لگتا ہے مگر حقیقت میں زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 11، منافق اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے مگر دوسروں کی تعریف برداشت نہیں کر پاتا۔ نمبر 12، وہ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کے موقع تلاش کرتا ہے۔ نمبر 13، اس کی گفتگو میں ہمیشہ چغل خوری اور بدگمانی شامل ہوتی ہے۔ نمبر 14، منافق وہ ہوتا ہے جو محفل میں دوست بن کر بیٹھتا ہے مگر باہر جا کر اسی دوست کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ نمبر 15، وہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے جھکنے اور بدلنے کو تیار رہتا ہے چاہے اصول قربان کرنے پڑیں۔ نمبر 16، وہ دوسروں کی خوشیوں سے جلتا ہے اور ان کے غم میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 17، منافق انسان جب تنقید کرتا ہے تو اصلاح کے لیے نہیں بلکہ دل دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 18، وہ جھوٹ کو چالاکی سمجھتا ہے اور ایمانداری کو بے وقوفی گمان کرتا ہے۔ نمبر 19، اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کے نقص پر رہتی ہے، خود کا محاسبہ اسے پسند نہیں ہوتا۔ نمبر 20، وہ ہمیشہ دو چہروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک دنیا کے لیے دوسرا اپنے مطلب کے لیے۔ نمبر 21، وہ دوست کے سامنے دشمنوں کی تعریف کرتا ہے تاکہ دلوں میں دراڑ ڈال سکے۔ نمبر 22، منافق کبھی سیدھی بات نہیں کرتا بلکہ اشاروں کنایوں اور آدھی باتوں سے دوسروں کو الجھتا ہے۔ نمبر 23، وہ دوسروں کے جذبات سے کھیلنا جانتا ہے اور ہمدردی کا ڈھونگ ریچتا ہے۔ نمبر 24، ایسے لوگ ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں اور اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمبر 25، وہ سامنے نرمی دکھاتا ہے مگر پیچھے بد دعا دیتا ہے۔ نمبر 26، منافق کو صرف وہی اچھا لگتا ہے جو اس کی تعریف کرے، تنقید اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 27، وہ عبادت اور نیکی صرف دیکھوئے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اسے اچھا سمجھیں اور اس کی تعریف کریں۔ نمبر 28، اس کے وعدے محض الفاظ ہوتے ہیں، نیت ان میں شامل نہیں ہوتی اور وہ کبھی وعدے پورے نہیں کرتا۔ نمبر 29،
وہ ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے تاکہ دوسروں کو قابو میں رکھ سکے۔ نمبر 30، وہ ضرورت پڑنے پر دشمن کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتا ہے اگر اس میں اس کا مفاد ہو۔ نمبر 31، ایسے لوگ دوسروں کے سامنے علم کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل میں جہالت رکھتے ہیں۔ نمبر 32، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے گناہوں کو اچھالتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ نمبر 33، منافق ہمیشہ حالات کے مطابق چہرہ بدلتا ہے اور جہاں فائدہ ہو وہیں جھک جاتا ہے۔ نمبر 34، وہ اپنی زبان سے کسی کو بھی زخم پہنچا سکتا ہے مگر خود پر تنقید برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 35، وہ کسی کی مدد صرف اس وقت کرتا ہے جب اسے بدلے میں کچھ حاصل ہونے کی امید ہو۔ نمبر 36، ایسے لوگ کبھی پکے دوست نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے تعلقات نفع پر مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 37، منافق انسان دل میں بغض رکھتا ہے مگر زبان سے دعائیں دیتا ہے اور وہ کبھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ نمبر 38، وہ جھوٹ کو اتنا دہراتا ہے کہ خود بھی یقین کر لیتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ نمبر 39، وہ نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو تانے دیتا ہے تاکہ وہ بھی کمزور پڑ جائیں اور آگے نہیں بڑھ سکیں۔ نمبر 40، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی نیت صاف نہیں کرتا، اس کا ہر عمل خود غرضی اور دھوکے پر مبنی ہوتا ہے اور وہ اسی کو تیزی اور عقل مندی سمجھتا ہے۔ دعا کے بغیر زندگی ایک خالی راستہ ہے، لیکن دعا سے بھرا دل ہمیشہ کامیابی اور سکون کی طرف بڑھتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن دعا کا ہر لمحہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو میری خاموشی کو کمزوری اور میری محبت کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ مجھے وہ رشتے عطا فرمانا جو میرے وقار کی حفاظت کریں، اور ایسے دل عطا فرمانا جو میری قدر کو اور میری موجودگی کو پہچان۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما اور ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔